اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی ہدی، اما بعد۔ محترم حضرات، ایک اہم موضوع سے متعلق ہم لوگوں نے یہ پروگرام رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میت کے جنازے کے تجہیز و تکفین کے غسل دینے کے کیا مسائل اور احکام ہیں، ہم اس کو سیکھیں اور سیکھنے کے بعد میں سنت کے مطابق ہم اپنی ساری چیزیں انجام دیں۔ آج ہم جنازے کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں، اس کے بعد میں ہم دیگر چیزیں بھی سیکھیں گے وقتاً فوقتاً، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم زندگی کے سارے معاملات سنت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دیں۔ دیکھیے اس چیز کی اہمیت کتنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ایک مرتبہ ہم نے درس میں رکھی تھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گئے، اور بازار میں جانے کے بعد میں انہوں نے لوگوں سے کیا کہا، تم یہاں پر اپنے کاروبار میں مشغول ہو اور مسجد کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث بٹ رہی ہے۔ تو لوگوں نے سنا تو لوگوں نے کیا سمجھا کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ سامان ہوگا، کچھ کپڑے ہوں گے، کچھ ہتھیار ہوں گے جو تقسیم ہو رہے ہیں۔ تو لوگ بھاگے اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کر مسجد نبی کی طرف۔ تو جب مسجد نبی کے اندر پہنچے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار ہی میں کھڑے رہے جہاں تھے۔ لوگ گئے، جانے کے بعد میں پلٹ کے آئے، تو پلٹ کے آنے کے بعد میں لوگوں نے کہا کہ مسجد میں تو ہم نے کسی کو کچھ بانٹتے ہوئے نہیں دیکھا، مسجد میں تو کچھ نہیں ہو رہا۔ تو کہا تم نے مسجد کے اندر کیا دیکھا؟ تو کہا کہ کچھ لوگ تھے جو اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، کچھ لوگ حلال حرام کا مذاکرہ کر رہے تھے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ تو کچھ لوگ یہ کام انجام دے رہے تھے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَيْحَكُمْ ذَاكَ مِيرَاثُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا برا ہو، یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ مسجد کے ساتھ تعلق، مسجد کے اندر آ کر عبادت کرنا، مسجد سے جڑنا، اور مسجد کے اندر قرآن حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کے مسائل کو سیکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ مسجد سے دور ہو گئے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی آئے تو نماز کے لیے آ گئے، اور نماز کے لیے آ کے جلدی نماز پڑھ کے چلے گئے، درس میں نہیں بیٹھے، قرآن کی تفسیر کے حلقے میں نہیں بیٹھے، حدیث کے درس میں نہیں بیٹھے، جمعہ کا خطبہ سننے کا اہتمام نہیں، ہفتے واری درس کا اہتمام نہیں۔ مسجد کے ساتھ ایک مسلمان کا تعلق بہت ضروری ہے، اور قرآن و سنت کی دعوت کے ساتھ تعلق بہت ضروری ہے۔ آج کے دور کا یہ بھی فتنہ ہے کہ کہیں بھی پڑھ لیں گے، جہاں سنت کے مطابق نماز ہوتی ہو اور جہاں سنت کے مطابق کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح تعلیم دی جاتی ہو، وہاں پر جا کر سیکھنا چاہیے، اور وہاں پر جا کر وہاں سے اپنے دین کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ کچھ تمہید تھی۔ تو نماز جنازہ کے تعلق سے ہم لوگ بات کر رہے تھے۔ ہم نے اس سے پہلے 2 خطبات جمعہ لیا ہے، اور انشاءاللہ تیسرا خطبہ جمعہ بھی اس میں میت وغیرہ کے تعلق سے جو بعض آگے کے مسائل ہیں، بیوہ کا مسئلہ ہے، عدت کا مسئلہ ہے، غائبانہ نماز جنازہ کا مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ اس کو آئندہ خطبہ جمعہ میں ہم لیں گے۔ دیکھیے نماز جنازہ کے تعلق سے جو مسائل ہے، ابتدا تو تقریباً سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ بھئی اگر کسی کے گھر میں انتقال ہو گیا تو انتقال سے پہلے سورہ یاسین نہیں پڑھنا ہے، اس لیے کہ سورہ یاسین پڑھنے کی حدیث ضعیف ہے۔ کیا کرنا ہے؟ میت کو صرف تلقین کرنا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اگر ہوش حواس سلامت ہے اور قریبی عزیز ہے، برا نہیں مانے گا، اس کو توبہ کی تلقین کرنا چاہیے کہ بھئی جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی اللہ سے معافی مانگ لو، اور کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو۔ اور اگر ایک دم چڑچڑا بڈھا ہے کہ بھئی آپ اس کو کچھ بولیں گے وہ پلٹا کے کچھ اور جواب دے گا، تو آپ اس کو نہ کہیں، آپ خود وہاں پر بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھیں، تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد آنکھیں بند کر دینی ہیں، دعا پڑھنی ہے، اور دعا پڑھنے کے بعد میں بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، انتقال کے بعد میں میت کو قبلہ رخ کر دیتے ہیں، یعنی میت کو اس اینگل میں سلاتے ہیں کہ اس کے پیر قبلے کی طرف ہوتے ہیں، اور سر کے نیچے، سرانے کے نیچے کچھ رکھ دیتے ہیں تاکہ بولے بھائی یہ کیا ہے، یہ قبلہ رخ ہو جائے۔
تو اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وہ جو حدیث ہے قبلہ رخ کرنے کے بارے میں وہ قبر کے بارے میں ہے، میت کے مرنے کے فوراً بعد کے بارے میں نہیں ہے۔ جلدی کرنا چاہیے، وہ بھی ہم نے دیکھے۔ اب اس کے بعد میں جو ہے میت کو غسل دینے کی جو باری آتی ہے، تو میت کو غسل دینے کی باری جو آتی ہے تو انشاءاللہ پہلے میں آپ کو لفظوں میں سمجھاتا ہوں، اس کے بعد میں ہم کسی سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ کو کیا سمجھ میں آیا، اس کے بعد ہم پریکٹیکل کر کے ایک مرتبہ دیکھ لیں گے کہ بھئی یہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، اور اس کے بعد نماز جنازہ کا طریقہ انشاءاللہ ہم پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں گے۔ میت کو غسل کیسے دینا چاہیے؟ جیسے اس میں حدیث ذکر کی گئی صحیح بخاری کی، ایک شخص حالت احرام میں سواری سے گر گیا اور سواری سے گرنے کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی، اس کا انتقال ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغسلوہ بماء وسدر، اس کو غسل دو، اور کیسے غسل دو؟ پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو، یعنی جو پانی گرم کیا جائے گا اس پانی کے اندر بیری کے پتے مکس کیے جائیں گے، گرم پانی سے نظافت زیادہ اچھی ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ جب بیری کے پتے اس میں ملائے جائیں تو اس سے بھی جسم اچھے طریقے سے صاف ہوتا ہے۔ تو بیری کے پتے اس کے اندر ڈالے جائیں گے، پانی ہلکا گرم کیا جائے گا، ایک دم بہت کڑک بھی نہیں اور بہت ٹھنڈا بھی نہیں، درمیانی درجے میں اس کو پانی کو گرم کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد میں کیا ہے؟ اس کے بعد میں بہتر یہ ہے کہ جو تختہ ہے میت کے نہلانے کا، اس تختے کو آپ کوئی خوشبودار چیز سے دھونی دے دیں، بہتر ہے، کوئی بہت زیادہ ضروری فرض واجب نہیں۔ جب آپ میت کو لا کے رکھے تو ایک چیز جو غلطی بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ جب اہل خانہ یعنی جو ہے گھر والے کا انتقال ہوا، گھر کے مالک کا، تو وہ گھر کے اندر جتنی چیزیں وہ کیا ہیں، وہ میراث میں ہیں۔ جیسا ایک شخص تھا جو گھر کا مالک تھا، گھر کا ذمہ دار تھا، شوہر ہے، شوہر کا انتقال ہوا، اب پیچھے بیوی بچے ہیں، تو اب جتنی چیزیں ہیں سب میراث ہے اس کے مرنے کے بعد میں۔ تو اب پہلے تو یہ تھا کہ بھئی اس کا مالک متعین تھا تو آپ اس کے گھر میں رہ رہے تھے، اس کی اجازت سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اب جو چیزیں آپ استعمال کریں گے تو اس کے مالک بدل گئے، تو ابھی مالک کے ان کے درمیان میں یہ چیزیں تقسیم نہیں ہوئی، تو وہ گھر کی چیزیں استعمال کرنے میں بھی احتیاط کرنا چاہیے اور میت کے مال کا نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ اچھے کپڑے ہیں جو بعد میں کوئی اور پہن سکتا ہے، ایسا سامان ہے جو بغیر نقصان کے آپ اتار سکتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ آپ قینچی سے پھاڑ کے ہی قمیض نکالیں، آپ ویسے بھی اس کی قمیض جو ہے اوپر سے اتار سکتے ہیں۔ ہاں ایسے کپڑے ہیں کہ جب اب کوئی اس کا یوز نہیں ہے، کوئی اس کو پہنے گا نہیں، اس نے ضائع ہی ہونا ہے، تو ایسی صورت میں قینچی سے اس کو کاٹا جا سکتا ہے۔ تو پہلی بات کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی آدمی کے سطر کی طرف نہ دیکھے، عورت عورت کے سطر کی طرف نہ دیکھے۔ تو جو نہلانے والے ہیں ان کو جائز نہیں ہے کہ بلا وجہ وہ سطر کی طرف دیکھیں، یا شدید ضرورت ہے وہاں پہ بات الگ ہے۔ تو کیا کریں گے، ایک بہت موٹی چادر کہ جس کے اوپر پانی پڑنے کی وجہ سے میت کے جسم کا رنگ نہ دکھے، میت کے اعضاء اس کے اوپر ظاہر نہ ہو، اس طرح سے ایک بہت موٹی چادر اس کے اوپر ڈالی جائے گی، اور پھر اس کے بعد جو کپڑے کاٹ کر یا ویسے ہی اتار کر اس کو اتار لیا جائے گا۔ یہ آپ نے کر لیا۔ میاں بیوی کو غسل دے سکتا ہے، بیوی میاں کو غسل دے سکتی ہے، اس کے دلائل اس کتابچے میں موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر تم مجھ سے پہلے مر گئی تو میں ہی تجھ کو غسل دوں گا۔ اس کے بعد میں کیا کرنا ہے، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب آپ کی صاحبزادی فوت ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے کہا اس کو 3 یا 5 مرتبہ غسل دو، اور اگر ضرورت محسوس ہو تو اس سے زیادہ بھی پانی اس کے اوپر بہا سکتے ہیں۔ تو 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، جیسے میت کے لیے ضروری ہے، جتنے میں وہ صاف ہو جائے، کم سے کم 3 مرتبہ تو پانی اس کے جسم کے اوپر بہنا چاہیے۔ غسل کے پانی میں بیری کے پتے ملا لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور اخیر میں کچھ کافور استعمال کرو۔ جو آخری مرتبہ پانی آپ بہائیں گے اس کے اندر آپ کافور ملائیں گے، الگ سے میت کے اوپر آپ کافور نہیں چھڑکیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ پانی کا مسئلہ ہے، اور آپ نے اپنا تہبند دیا کہ اس میں اس کو لپیٹ لینا، کفن کے طور پر یہ میری لنگی کو استعمال کر لینا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں بابرکت تھی۔
اب یہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس کے دائیں طرف سے اور وضو کے مقامات سے غسل کا آغاز کرنا. تو عام طور سے لوگوں نے کہا کہ بھئی استنجا کرانا چاہیے، اگر واقعی استنجا کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے آپ استنجا کرائیں. استنجا کرانے کا طریقہ کیا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مٹی کے ڈھیلے لاتے، مردوں کو غسل دیتے وقت میں ہم نے جو دیکھا مٹی کے ڈھیلے لاتے اور مٹی کے ڈھیلے سے وہ استنجا کراتے. حالانکہ آپ خود کیا پانی سے استنجا کرتے؟ آپ گھر میں مٹی کے ڈھیلے استعمال کرتے؟ بالکل نہیں. تو اگر یہ ہے کہ بھئی پانی کا مگا وغیرہ ہے، آپ اس کے اوپر جو ہے شرمگاہ کے اوپر اس کے پانی ڈال دیں، اور اگر جو ہے پیچھے کی جو حصہ ہوتا ہے انسان کے بدن کا، تھوڑا سا اس کے پیر تھوڑے سے ہلکے سے اٹھائے جائیں اور پانی کا ایک مگا ڈال کے اس کے اوپر بہا دیا جائے. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بوڑھا ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، بھئی 8 سال سے 10 سال سے ایک آدمی بستر کے اوپر ہی تھا، یا اتنی مدت نہیں تو 4-6 مہینے سے بھی اگر بستر پہ تھا، تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی کچھ نکل گیا، گندگی غلاظت. تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے، ایک ٹیشو کا بڑا ایک ٹکڑا لے سکتے ہیں آپ اور اس سے اچھی طرح سے اس کو صاف کر سکتے ہیں، پھر پانی اس کے اوپر بہا سکتے ہیں. اچھا کیا کرنا ہے، میت کا پیٹ اچھی طرح سے دبا کے تھوڑا سا اس کو ایسا اوپر اٹھائیں گے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، اچھے سے، بہت زور سے نہیں، ہلکے سے ایسا تھوڑا سا پریشر ڈال کے، پھر اگر کچھ گندگی نکلتی ہے تو وہ پانی ڈال کے اس کو بہا دیں گے. یہ ہو گیا. اب اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے، جو نارمل ہم غسل کرتے ہیں یا وضو کرتے ہیں تو پہلے ہم اپنے پنجے دھوتے ہیں. کیوں دھوتے ہیں؟ اس لیے کہ انسان وضو یا غسل کرتا ہے تو اسی سے پانی لیتا ہے، لیکن میت اپنے ہاتھ سے نہانے والی نہیں ہے، میت کے پنجے استعمال نہیں ہوں گے. تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے، پہلے آپ کو اس کا منہ دھونا ہے. منہ کیسے دھونا ہے؟ کلی کرتے ہیں ہم پہلے. تو اب کلی ظاہر سی بات ہے کہ وہ پانی پھینک تو نہیں سکتا، تو آپ کو کیا کرنا ہے، تھوڑا سا پانی لے کے، ہاتھ میں گلوز دستانے وغیرہ رہتے ہیں، ایک ہاتھ کپڑا تھوڑا سا ٹکڑا لے کر اس کو پانی ڈال کے ہلکا سا اس کے دانتوں کے اوپر سامنے سے وہ آپ نے اس کو پوچھ لیا، وہ پھینک دیا. ناک کے نتھے جو ہوتے ہیں تو کوئی اس طرح سے جو ہے کپڑے کا ٹکڑا وغیرہ بنا کے اچھے سے ناک کو اس کو یہاں سے اس کی صاف کر لی، پانی بہا دیا، یہ آپ نے کیا. اس کے بعد آپ چہرہ اچھی طرح سے اس کا دھو لیں. چہرہ اچھی طرح سے دھونے کے بعد میں پھر آپ کیا کریں گے، دایاں ہاتھ اس کا، جیسے ہم وہ نماز میں وضو کرتے ہیں، بایاں ہاتھ. اس کے بعد سر کے اوپر آپ پانی بہا لیں گے، اس کے بعد اس کے پیر دھو لیں گے. یہ وضو کے اعضاء آپ اس کے دھو لیے آپ نے. اب اس کے بعد اس کو دائیں کروٹ کے اوپر آپ لیں گے اور دائیں طرف سے 3 مرتبہ اچھی طرح سے آپ پانی بہا دیں گے. پھر بائیں کروٹ پہ لیں گے، پھر آپ 3 مرتبہ پانی بہا دیں گے. پھر اس کے بعد میں آپ اس کو سیدھا لٹائیں گے اور اچھی طرح سے پوری باڈی کے اوپر 3 مرتبہ پانی بہا دیں گے. یہ میت کا غسل ہو گیا. اب اس میں عام طور سے لوگ صابن استعمال کرتے ہیں، صابن سے نہلاتے ہیں. تو جب آپ نے وضو کے اعضاء اس کے دھو لیے تو وضو کے اعضاء دھونے کے بعد میں آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ ہلکا سا پانی ڈال کے اچھے سے صابن سے مل لیں اس کو، اور اس کے بعد دائیں طرف سے 3 مرتبہ پانی بہا دیے، بائیں کروٹ پہ لے کے 3 مرتبہ پانی بہا دیے، اور اس کے بعد سیدھا لٹا کے اس کو اچھی طرح سے 3 مرتبہ پانی بہا دیے. اس میں کوئی بہت مشکل چیز ہے، ایسی چیز ہے کہ یار ہم کو آ ہی نہیں رہا. لیکن اکثر و بیشتر گھروں کے اندر ایسا عالم رہتا کہ اب میت کو نہلانا ہے، لاؤ فلانے بڑے میاں کو پکڑ کے، اب وہ پتہ نہیں کہاں ہیں، امام صاحب کو لاؤ، مؤذن صاحب کو لاؤ، اور وہی نہلائیں گے. گنے چنے لوگ رہتے ہیں جو میت کو نہلاتے ہیں. اچھا اس میں شریعت کی ایک تاکید اور بھی ہے. وہ کیا ہے، آپ میت کو نہلانے گئے، اس کے جسم میں آپ کو کوئی ایسا عیب نظر آیا جو لوگوں کو معلوم نہیں، کسی کو بتانا نہیں چاہیے، وہ مر کے اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا. اب ایسی کوئی چیز آپ کو دکھی، کسی کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کرنا. بعض مرتبہ انسان تھوڑا ڈرامے کرنے والا رہتا تو کیا بولتا، میں گیا میت کو نہلانے کے واسطے، چہرہ دیکھو ایسا کالا پڑ گیا تھا اس کا. یہ نہیں بولنا. بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ اندر کوئی نس پھٹی، کوئی ایسا کچھ معاملہ ہوا، اس کی وجہ سے اس کا چہرہ کالا ہو گیا. آپ کو کیا معلوم اس کے گناہ کا وبال تھا یا کوئی بیماری تھی، آپ کیسا ڈیسائیڈ کر سکتے؟ اور وہ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں چلا گیا. اب جو بھی آپ بات کریں گے اس کی تکلیف کس کو ہوں گی؟ زندہ لوگوں کو ہوں گی. تو کوئی بھی عیب میت کا ظاہر نہیں کرنا، میت کے ستر کو نہیں دیکھنا، میت کے زیر ناف بال یا اسی طریقے سے جو ہے بغل کے بال یہ کاٹنے کی اجازت نہیں. ہاں یہ ہے کہ میت کے جو ظاہری چیزیں ہوتی ہیں جیسے مونچھیں ہوتی ہیں یا ناخن بڑے ہوئے ہیں
تو اس طرح سے اگر کوئی چیز ہے تو وہ آپ اس کو نکال دیں، لیکن جو زیر ناف کے بال ہیں یا بغل کے بال ہیں وہ نکالنے کی اجازت شریعت کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ غسل کا طریقہ ہے، یہ غسل کا طریقہ سب کو سمجھ میں آ گیا۔ کفن میت کے مال میں سے ہونا چاہیے، بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں معلوم۔ جیسے ہمارے ایک رشتہ دار کا بھی انتقال ہوا تو ان کے بیٹوں نے ہزار روپے دیے کفن میں، ان کا جو اصل مال ہے اس مال میں سے کفن کے کپڑے لینا چاہیے۔ تو لوگ کیا کرتے اس میں قمیض بناتے، کفن میں قمیض کیسا بناتے ہیں؟ جیسے ایک چادر ہے، یہ چادر ہے تو اس کو فولڈ کیے اور فولڈ کر کے یہاں سے اس کو کٹ کرتے، ایسا یہاں سے اس کا گلا بناتے ہیں اور اس کے بعد میں یہ چادر ایسا گلے میں ڈال کے ایسا یہ قمیض کے ٹائپ میں بناتے ہیں۔ اس کا لاجک آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ بھائی اگر قمیص ہی پہنانا ہے میت کو تو پھر اپن سلی ہوئی قمیص لے کے آ جاتے ٹیلر سے، یا اس کے ایک ہاتھ کوئی نئی قمیص آتی ہے اس کے اندر دے دیتے۔ تو اس میں جو کفن پہنانے کا جو صحیح طریقہ ہے جو سمجھ میں آتا ہے وہ کیا ہے کہ بھئی ایک لنگی نیچے، جو مرد کے لیے نیچے کا سطر اس کا چھپ جائے اچھی طرح سے، ایک لنگی اوپر جیسے احرام کے اندر پہنتے ہیں تو اچھے سے اس کی پیٹھ کے نیچے سے لے کے اچھی طرح سے اس کو لپیٹ دیا جائے، اور ایک بڑی چادر جس چادر کے اندر اس کو اٹھا کے ایسا رکھ دیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ آسان ہے، 3 کپڑے، 3 کپڑوں سے زیادہ نہیں۔ ٹھیک ہے، دونوں ہاتھ بھی اس کے اندر رکھ سکتے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، نہیں باندھے تو بھی چلے گا۔ اگر ہاتھ جو ہے اس کے میت کے اس کے اندر ہیں تو بھی، کیونکہ اس کے ہاتھوں کا بھی کوئی کام نہیں ہے، تو اگر اس طرح سے ہے کہ وہ اس کے ہاتھوں پہ پورا اندر لے کے اچھی طرح سے ایسا لپیٹ دیا جائے تو بھی انشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔